بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لنتا کی کہانیاں، لنتا وائس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آج آپ سب کے ساتھ شارٹ اسٹوری لے کے آئے ہیں۔ امید کرتی ہوں اسے مکمل اینڈ تک آپ سب ضرور سنیں گے۔ ہار جیت پارٹ 2، ایک خوبصورت اینڈ کے ساتھ خوبصورت کہانی۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ اور جب آپ ہی کو پتہ چلا کہ ساحل نے ہاں کر دی، بے انتہا خوش تھی، بہت زیادہ خوش ہوئی۔ ماما بھی اب سکون میں آ گئی تھی، بہت ٹینشن میں تھی رملہ آپی کی وجہ سے۔ خاندان بھر میں سب کو پتہ چلا کہ رملہ آپی کی شادی طے ہو گئی ہے۔ انگیجمنٹ تو ہو ہی چکی تھی۔ خالہ، ماموں، تایا، چاچی سب بہت خوش تھے، اور میری ایک چھوٹی خالہ جو امریکہ میں شادی کے بعد سیٹل ہو چکی تھی، ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ لیکن مجھے آج بھی یاد ہے جب ماما بتاتی تھیں کہ رملہ آپی کو اڈاپٹ کرنا چاہتی تھی، مگر ماما نے بڑے لاڈ پیار سے پالا تھا نا رملہ آپی کو۔ انہوں نے یہی کہا کہ تمہیں اولاد ضرور ہوگی، مگر خدا کی جو مرضی، خالہ کو اولاد نہ ہوئی۔ وہ جب بھی آتی پاکستان بہت تحفے تحائف لاتی تھیں، مجھے بھی دیتی اور رملہ آپی کو بھی، اور اس طرح سے زندگی گزر رہی تھی۔ اور اب آپی بہت خوش تھیں، ہم لوگ بھی بہت مطمئن تھے۔ سب کو بتا دیا۔ شادی 6 ماہ کے بعد تیاریاں ہوتی چلی گئیں، آنٹی بھی خوش تھیں، مگر ساحل بہت بجھے بجھے سے رہتے تھے۔ ساحل کو میں نے شادی سے پہلے سمجھا دیا تھا، اب تو دن بہت قریب آ رہے تھے۔ وقت اتنی تیزی سے گزر رہا تھا کہ شادی بھی ان قریب آ گئی۔ ساحل کو میں نے ایک دن کال کی اور کہا، یہ رشتے بہت اہم اور انمول ہیں، بہت رسپیکٹڈ ہیں۔ رملہ آپی کے ہونے والے اب شوہر ہو، بہت خیال رکھنا ان کا۔ میرے لیے آپ دونوں بہت اہم ہیں، ڈھیروں دعائیں۔ میں بولتی رہی، مگر اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ تو بولو ساحل، میں کب کا بھول چکی ہوں، مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے تو رملہ آپی کے ہونے والے شوہر ہو، بہت اچھے سے سمجھا دیا تھا، مگر ساحل نے کہا یہ وقت آنے پر بتاؤں گا، تمہارے کہنے پر شادی کر رہا ہوں۔ لیکن میں مطمئن تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور میں بہت خوش تھی۔ آپی کی شادی ہونے والی ہے، ان کی محبت انہیں مل گئی۔ تیاریاں ہو رہی تھیں، تقریباً ہو چکی تھیں۔ وہ وقت بھی آ گیا، بہت دھوم دھام سے شادی ہوئی، سارے خاندان والے آئے، مگر ساحل کے چہرے پر میں نے بارات والے دن بھی کوئی خوشی نہ دیکھی۔ میں کوشش کرتی کہ ساحل کا سامنا کم سے کم کروں، مگر میری بہن کی شادی تھی، رسمیں ہوئیں تب بھی سامنا ہوا۔ شادی ہوئی بہت دھوم دھام سے، اور آپی اس طرح رخصت ہو کے آ گئیں۔ رسمیں جب ہوئیں، بہت خوبصورت میری آپی لگ رہی تھی، اور ساحل بھی بہت پیارے، دونوں بہت پیارے۔ سب نے ڈھیروں دعائیں دی۔ آنٹی بہت خوش تھیں کہ ان کے گھر میں بہو آ گئی، اور زویا، ساحل کی چھوٹی بہن، وہ بھی بہت خوش۔ اور اس طرح ہم لوگ بھی اب ریلیکس ہو چکے تھے، اور پھر ماما کو کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی، کیونکہ آپی کا گھر برابر میں تھا، بہت خوبصورت گھر۔ اللہ تعالیٰ انہیں مبارک کرے، دعا دیتی۔ نارمل لائف پر آ رہی تھی میں اپنی، دعوتیں ہوتی رہیں، آپی کی بھی دعوت کی، خاندان والے سب نے ہی سمجھے دعوت کی۔ سب بہت خوش تھے کیونکہ سبھی آپی کو بہت پیار کرتے تھے، مجھے بھی سب بہت چاہتے تھے۔ اور پھر میں نارمل ہوئی، آفس جانے لگی۔ اکثر آپی آتی تو مجھے بہت بجھی بجھی لگتی۔ میں آپی سے کہتی، آپی آپ خوش تو ہیں؟ تو وہ یہی کہتی کہ میں بہت خوش ہوں۔ تو میں مطمئن ہو جاتی۔ بہت پیاری لگتی آپی، جب بھی آتی ساحل کے ساتھ آتی، اگر ساحل تھوڑی سی دیر میں ہی چلے جاتا۔ ارے بیٹھو ساحل، ماما بھی کہتی، میں بھی کہتی۔ آنٹی مجھے کچھ کام یاد آ گیا، بس وہ آتے، سلام دعا کرتے اور چلے جاتے۔ اور اس طرح سے ٹائم گزرتا چلا گیا۔ آپ ہی اکثر آتی، ہم لوگ بھی ان کے گھر جاتے، مگر مجھے یہ محسوس ہونے لگا تھا جیسے وہ ہم سے کچھ چھپا رہی ہیں، اور بہت چپ چپ رہنے لگی تھیں۔ رملہ آپی، آپ نے تو مسکرانا ہی چھوڑ دیا۔ نہیں، ہنستی تو ہوں۔ کہاں گئی میری وہ شوخ و چنچل رملہ آپی؟ خوبصورت ڈریسز پہننے والی، پیارا پیارا میک اپ، وہ کہاں چلا گیا؟ آئے میں آج آپ کا میک اپ کرتی ہوں۔ مجھے کوئی میک اپ نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا ماما؟ ان کو میں آج خود تیار کروں گی، مجھے کوئی تیار نہیں ہونا۔ کیا بات ہے آپی، کیا ہوا؟
کچھ نہیں، بس تم لوگوں کی بہت یاد آتی ہے۔ ارے ہم لوگ برابر میں تو رہتے ہیں۔ اور اس طرح پھر ماما نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور میں بھی یہی سمجھی شاید یہ وجہ ہے۔ وقت پتہ نہیں چلا کب آپی کی شادی کا سال ہو گیا۔ ویڈنگ اینیورسری تھی۔ کافی لوگ آئے ہوئے تھے اس دن، بہت خوبصورت لان سجا ہوا تھا۔ ہم سب وہاں گئے ہوئے تھے، بہت سارے گفٹس تھے، سب کچھ لے کے گئے کہ اچانک سے ساحل کی بہن زویا سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا صحابہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ جی خیریت؟ ہاں آپ آئیے ذرا۔ اور وہ مجھے جب لے کر گئی روم میں، ہم جب جا کر بیٹھے تو اس نے دروازہ بند کیا۔ میں نے کہا کیا ہوا، خیریت تو ہے زویا؟ آپ بیٹھیے تو پلیز۔ اور جب اس نے مجھے بتایا تو مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا، یہ کیا کہہ رہی ہو زویا؟ یہ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ ساحل بھائی نے رملہ بھابھی کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، انہیں وہ رسپیکٹ نہیں دیتے۔ اکثر میرا ماما کے آنا ہوتا تھا، میں رہتی ہوں۔ ایک دن میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا رملہ آپی ڈرائنگ روم میں سو رہی تھی۔ اس دن تو میں نے نگلیکٹ کر دیا، میں نے کہا شاید پتہ نہیں کیا بات ہے، کوئی بات ہے، کوئی جھگڑا ہوا ہوگا، میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو ماما نے مجھے روک لیا تھا۔ مجھے آج تک یاد ہے میں 8 دن رہی تھی، مگر میں روزانہ یہ دیکھتی، مجھے شک ہوا تو مجھے بھابھی ڈرائنگ روم میں سوتی نظر آتی۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا اور انہیں قسم دی، جب قسم دی انہیں بہت کہا کہ آپ ساحل بھائی سے محبت کرتی ہیں، پلیز مجھے سچ بتائیں، آپ کو آپ کی محبت کا واسطہ۔ انہوں نے مجھے سب کچھ بتا دیا، شادی سے لے کے آج تک ساحل نے مجھے نہ وہ درجہ دیا جو ایک بیوی کو ملتا ہے۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ میں شاید صحابہ اور ساحل کے بیچ آ گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، ساحل بھائی صرف آپ کو پسند کرتے ہیں، کسی کو نہیں۔ زبردستی کے رشتے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اور مجھے ایسا شوق لگا کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے تو چکر سا آیا۔ آپ خود کو سنبھالیں پلیز، اس وقت گیسٹ آئے ہوئے ہیں، چلیں باہر چلتے ہیں۔ اور پھر ہم لوگ باہر آ گئے، تقریب ہوئی، تقریب اختتام کو پہنچی۔ مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا اور میں گھر آ گئی۔ خاموش تھی میں، نہ ماما کو کچھ بتایا۔ مجھے صرف اور صرف زویا کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ اور پھر ایک ماہ کے بعد ایک دن آپ ہی آئیں گھر، بہت بجھی بجھی لگ رہی تھی، کہنے لگی ماما سو رہی تھی، آج میں دل چاہ رہا ہے رکوں گی۔ ہاں ہاں آپ ہی برابر میں تو گھر ہے، آج چلیں آپ رک جائیں، بہت اچھا لگا کہ آج آپ نے یہاں رکنے کی بات کی۔ ہاں آج میں رکوں گی، تم سے آج مجھے کچھ بات کرنی ہے نا؟ مجھ سے؟ ہاں ہاں بالکل کیجیے، ہاں کریں گے بات۔ چائے بنا کر لاؤ اچھی سی۔ اس دن ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ بھی سو گئیں اور پاپا بھی سو گئے۔ چائے بنا کر لائی، چائے پی ہم دونوں بہنوں نے۔ اور پھر آپ ہی نے جو مجھ سے کہا مجھے آج تک یاد ہے، صحابہ ہو سکے تو پلیز مجھے معاف کر دینا۔ آپ ہی کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ مجھ سے معافی کیوں مانگ رہی ہیں؟ میں غلط تھی، میں غلط تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ میں شاید ساحل کو چھین لوں گی تم سے تو میں جیت جاؤں گی۔ میں ساحل کو پا کر بھی ہار گئی اور تم جیت کر بھی ہار گئی۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، مجھے پتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا۔ بہت پیاری بہن ہو، تم نے محبت میں قربانی دی ہے۔ تم نے میری جب حالت دیکھی مجھے سب بتا دیا ہے زویا نے۔ ساحل نے قربانی دی تھی، تمہیں پتا ہے زبردستی کے جو رشتے ہوتے ہیں نا، باندھ دیے جاتے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ محبت اگر سچی ہو تو وہ ضرور مل جاتی ہے۔ اور دیکھو تمہاری لگن اور محبت سچی تھی نا ساحل کی، تو میں تمہارے راستے سے ہٹ جاؤں۔ آپ ہی پلیز ایسی باتیں نہ کریں، ماما کو بہت تکلیف ہوگی۔ نہیں، میں فیصلہ کر چکی ہوں، میں غلط تھی، غلطی کی ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں ساحل کی زندگی سے الگ ہو جاؤں گی، علیحدگی کر لوں۔ آپ بھی پلیز مت کریں ایسی باتیں، پلیز۔ میں امریکہ جاؤں گی، خالہ سے میں نے سب کچھ بتا دیا ہے، اور خالہ نے بھی یہ کہا کہ میں نے غلط کیا ہے صحابہ کے ساتھ، میں زندگی بھر خالہ کے پاس رہوں گی۔ آپ ہی پلیز ایسا نہ کریں۔ آپ کی ہستی بستی زندگی کہاں ہے؟ ہستی بستی زندگی کوئی خوشی نہیں ہے مجھے، میں خوش نہیں ہوں۔
تمہیں پتہ ہے میں ہار گئی ہوں، میں ہار گئی، میں جیت کر بھی ساحل کو ہار گئی، تم ہار کر بھی جیت گئی، اور میں ساحل کی زندگی سے الگ ہو جاؤں گی۔ اور واقعی انہوں نے وہ کر کے دکھایا۔ انہوں نے سب سے بات کی، ماما سے، پاپا سے، اور انہوں نے آنٹی سے، زویا سے، چند بڑے لوگوں سے، خاندان والوں سے، کہ میں اپنی خوشی سے علیحدہ ہو رہی ہوں۔ اور انہوں نے بالکل بالکل بھی یہ نہیں سوچا کہ شاید میری بدنامی ہوگی کہ میں ان کے بیچ میں آ گئی، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں نادان تھی۔ اور اس طرح ماموں خالہ سب نے اس فیصلے کو قبول کیا، اور وہ خوشی خوشی ساحل کی زندگی سے علیحدہ ہو گئی۔ اور انہوں نے اس علیحدگی کے بعد 4 ماہ کی عدت پوری کی۔ ساحل بہت زیادہ افسوس کر رہا تھا، اور اس نے یہ آپ ہی سے کہا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم رہ سکتی ہو۔ مگر آپ ہی نے یہی جواب دیا کہ جہاں محبت نہ ہو وہاں زندگی نہیں گزرتی۔ آپ ہی ان کی زندگی سے نکل گئیں، انہوں نے اپنی عدت بھی پوری کی، سال گزارا، اور ہنسی خوشی انہوں نے آنٹی سے بات کر کے، زویا آنٹی، سب کو بہت افسوس تھا، مگر ایک طرف وہ لوگ خوش بھی تھے کہ ان کا بیٹا خوش ہے، ساحل ساحل کو صحابہ مل جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ملانا تھا، تو میں نے ان کی زندگی سے ہٹ جانے کا فیصلہ کیا، اور پھر 1 سال کے بعد سادگی سے ان لوگوں کا نکاح کرا دیا۔ خاندان کے کچھ چند لوگ، بڑے بزرگ اور کچھ لوگ آئے، سب کو بتا دیا تھا، کیونکہ میں سادہ طبیعت کی تھی، کوئی دھوم دھام سے شادی کروانا نہیں چاہتی تھی۔ اور آج میں اپنی زندگی میں بے پناہ خوش ہوں کہ ساحل میری زندگی میں واپس آیا، میرے صبر کا نتیجہ تھا۔ میں نے کبھی آپ ہی سے ساحل کو نہ مانگا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ اور مجھے آج تک یاد ہے، آپ ہی بہت ساری ڈھیروں دعائیں دیتی ہوئی ایک دن امریکہ چلی گئیں، ہماری شادی کروائی، اور اس کے بعد خالہ نے ان کے لیے وہاں بلانے کے سارے انتظامات کیے، اور میری شادی کروا کے وہ بہت پرسکون تھی، مطمئن تھی۔ جب ہم انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے گئے وہ مسکرا رہی تھی، اور انہوں نے ساحل سے کہا تھینک یو ساحل کہ تم نے میرا مان رکھا۔ اور ساحل نے بھی یہ کہا کہ میں نے تو تمہاری محبت کی قدر کی، اور جیسا کہا صحابہ نے میں نے تو وہی کیا۔ اور اس طرح وہ خوشی خوشی ان کی زندگی سے بالکل دور چلی گئیں، ساحل کی زندگی سے، اور مجھے سونپ گئیں۔ اور آج وہ امریکہ میں ہے، بہت خوش ہے۔ شادی تو اب وہ کریں گی نہیں، مگر خالہ بتاتی ہیں بہت مطمئن، پرسکون، ہنستی مسکراتی ہے، اور ڈھیروں دعائیں دیتی ہے، صحابہ خوش رہے، ساحل خوش رہے۔ یہ تھی ہار جیت، 2 بہنوں کی ایک خوبصورت کہانی۔ اس کہانی میں یہی میسج تھا کہ کبھی بھی کسی کے بیچ میں نہ آؤ۔ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ ان کی محبت ہے، انہیں جیت جانے دو، جیسے کہ صحابہ اور ساحل کی سچی محبت، انہوں نے ایک دوسرے کو پا لیا۔ کہانی خوبصورت انداز میں ہار جیت، جس میں صحابہ ہار کر بھی جیت گئی۔ ملتے ہیں پھر اگلی شارٹ سٹوری کے ساتھ، آپ سب کے ساتھ۔ مجھے لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، کامنٹس ضرور دیجیے گا، پھر حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔